بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویئرز کیسے ہیں؟ السلام علیکم. انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ویڈیوز آگے جا رہی ہیں مزید مجھے بھی آپ کے ساتھ سیکھنے کو مل رہا ہے. ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو آن کیجئے تاکہ آپ تک روز کی روز جو ڈیفرنٹ ویڈیوز ہیں وہ پہنچتی جائیں. ابھی تک جو مسلسل میں کام کر رہی ہوں وہ پیرنٹنگ سٹائلز پر ہے. پیرنٹنگ جو ہے وہ بیسیکلی اتنا آسان شعبہ نہیں ہے کہ ہم نے بچہ پیدا کیا، اس کو اس نے گرو کیا، ہم نے اس کو اسکول بھیجا، وہ پڑھا اور کامیاب ہو گیا. نہیں، بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بیہیویئرز کو بہتر بنانا پڑتا ہے بچوں کے لیے. اسی طرح آج کا ایک ٹاپک ہے کہ بچوں کے ساتھ کس حد تک سختی کی جائے، یعنی کہ جو ہماری اسٹرکٹنس ہے وہ کس لیول پہ ہونی چاہیے جو بچے کی تربیت کے لیے ضروری ہے. میں بار بار ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ کامیابی اگر چاہتے ہیں تو تربیت کو مؤثر بنائیں. اگر تربیت ٹھیک ہوگی تو بچہ تعلیم یافتہ بھی ہو جائے گا. بیسیکلی پہلے 7 سال تعلیم پر تو فوکس کیجئے، لیکن آپ کا جو بیسک موٹو ہونا چاہیے وہ بچے کی تربیت ہونی چاہیے. اگر آپ بچے کی تربیت اچھی کر لیتے ہیں تو کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شکوک نہیں ہے کہ بچہ ایک کامیاب انسان بن کر سامنے آئے گا. کامیابی کی بھی ڈیفینیشنز ڈفرینٹ ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی کام کریں گے. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سختی. میں ایک ٹیچر بھی رہی، 2 اداروں میں ایز اے پرنسپل کام بھی کیا. بڑا آسان کام تھا پرانے زمانے میں کہ جیسے آپ تھانے میں بیٹھے ہیں اور جیسے ہی تھانے کا انچارج آتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اوئے ایس ایچ او صاحب آ گئے. اب ظاہر چھوٹے تھانوں میں ایس ایچ او کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے اور جو ملزم ہوتا ہے وہ فٹافٹ بالکل سیدھا ہو کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب اس ملزم میں اور آپ کے بچے میں ظاہر ہے فرق تو ہوگا. جیسے بتایا جاتا ہے کہ پہلے زمانے میں اپنے اپنے پیرنٹنگ سٹائلز ہیں کہ پہلے زمانے میں بہت سے لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی ابا جی گھر آتے تھے اور ہمیں مائیں کہتی تھی کہ اندر چلے جاؤ، تمہارے والد صاحب آ گئے ہیں، انہیں شور پسند نہیں ہے، انہیں تم لوگ تنگ کرو گے. اب یہ اپنا اپنا دیکھے کار ہے. ٹھیک، زمانہ آج سے 30 سال بعد کا ہے، 40 سال بعد کا ہے، زمانہ بدل چکا ہے. میں ذاتی طور پر اس چیز کو سمجھتی بھی ہوں اور میرا یہ بتایا کہ پچھلے اتنے سال سے فرسٹ ایئر سے ایم ایس سی تک کے بچے ادارے میں بھی دیکھے ہیں. آپ بچے کے اوپر جب سختی کریں گے نا تو کیا ہوگا؟ آمریت جو ہے، مطلب بہت 3 مختلف قسمیں ہیں بیسک پیرنٹنگ سٹائلز کی. ان میں سے ایک جو سٹائل ہے وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹس ہیں. تمہیں یہ کرنا چاہیے، یو شوڈ ڈو دس. شوڈ اور مسٹ میں سے نکل آئیے. شوڈ اور مسٹ میں رہیں گے تو اپنے بچے کو کھو بیٹھیں گے. یہ میں بات ایگزیجریٹ ہو کر نہیں کر رہی، یہ میں فیکٹ کر رہی ہوں. آپ ڈسپلن قائم کیجئے. اسٹرکٹنس اور ڈسپلن 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اسٹرکٹنس اور ڈسپلن کو ایک معنوں میں لیا جاتا ہے کہ ہم سختی کریں گے تو بچہ ڈسپلنڈ ہوگا، سختی نہیں کریں گے، نرمی کریں گے تو بچہ شاید ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے. نہیں، رول اینڈ ریگولیشنز یا ڈسپلن ایک ڈفرینٹ چیز ہے. رولز یا جو ڈسپلن ہے وہ تمام گھر کے افراد کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر سب ناشتہ ایک ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس میں سب ایک ساتھ کریں. یہ نہیں کہ بچوں کو ٹیبل پر بٹھا دیا، صبح ناشتے کی میز پر آدھے وہ سوئے ہوئے ہیں اور گھر کے جو بڑے ہیں وہ بیڈ روم میں ناشتہ کر رہے ہیں، یا انہیں اپنی پسندیدہ جگہ پہ ناشتہ کرنا ہے، لیکن بچوں پر تو لازمی ہے کہ جی آپ نے ٹیبل اور چیئر کا یوز کرنا ہے. نہیں، اگر یہ رول ہے کہ سب نے ناشتہ ایک ساتھ کرنا ہے تو پھر سب کو ایک ساتھ کرنا چاہیے. اگر یہ آپ ڈسپلن آپ کو بچوں کو سکھانا ہے تو پہلے خود اس رول کو فالو کیجئے تاکہ بچے کو پتہ ہو کہ بلکہ وہ آپ پر یہ پوائنٹ نہ کر سکے کہ ابا جی خود تو یہ نہیں کرتے یا والدہ یہ خود تو نہیں کرتی، لیکن ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. رہ گئی بات سختی کی، تو سختی ایک ایسا ایشو ہے جس سے میں پھر یہ کہنے جا رہی ہوں کہ آپ سختی کے ذریعے اپنے بچے کو اپنے سے دور کر لیں گے. ہم یہ یاد رکھیے گا کہ اسٹرکٹنس اور آپ کا اپنے بچے کے ساتھ جو ریلیشن ہے یہ نیگیٹو کو ریلیٹ ہے.
آپ کا سختی کا لیول بڑھتا جاتا ہے تو آپ کا اور آپ کے بچے کے درمیان جو تعلق ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. یہ لکھی پڑی بات ہے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. آپ بچے کو اگر گلے لگا کر ایک بات بتائیں گے، اس کے سامنے رول ماڈل ہو کر یہ بات کریں گے تو وہ بہتر طریقے سے سمجھے گا. کل کی ویڈیو میں بھی رول ماڈل کی بات ہوئی، وہ ڈسپلن میں آتا ہے. آج میں بات سختی کی کر رہی ہوں کہ جب آپ سختی زیادہ کرتے جائیں گے تو بچہ آہستہ آہستہ آپ سے دور ہوتا جائے گا. وہ اپنی عادت نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ اسے سختی کر رہے ہیں. آپ اس کے اندر ایک اپنے اگینسٹ جو انسان ہے اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ کی جو سختی ہے اس کے اندر کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو وہ بڑھاوا دے رہی ہے. آپ نے بچے کو مارا سب کے سامنے کہ فلاں فلاں تم نے سگریٹ کیوں پیا. اب کیا ہوگا؟ کچھ دن سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ بھئی میں نے تو مارا تھا، بچے پہ بڑا اچھا اثر ہو گیا. بچے کے ہاتھ میں جب سگریٹ نظر نہیں آتا، نہیں، اس کے پاس سگریٹ ہوگا، اس کی پاکٹ میں شاید الائچیاں یا سونف یا ایسی سپاری خوشبو کے لیے مل جائے. ابا جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں منہ میں الائچی رکھ کے پھرتا ہوں، یا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے سونف کا ذائقہ. مطلب باہر سے وہ سگریٹ پی کے آ رہا ہے، آپ تک آتے ہوئے اس نے سونف پھانک لی. آپ بھی مطمئن ہو گئے، اس کو بھی چوری کی عادت پڑ گئی. آپ اس کے ساتھ اس لیول کا تعلق رکھیں کہ جب وہ کھل کر آپ سے ہر بات کرے. آپ نے ایک بات سے اس کو منع کرنا ہے. اب یہ بھی پوائنٹ ریز ہوگا کہ بھئی سختی نہیں کریں گے تو بچے کیسے مانیں گے. آپ نے اس کو ایک پوائنٹ پر لے کر آنا ہے تو آپ اس کے لیے رول ماڈل بن کر وہ کام کریں. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نرمی دینی ظاہر ہے جائز ہے. اگر آپ پھر بھی نہیں دیکھ رہے کہ بچہ نہیں مان رہا تو کیا کریں؟ تھوڑا اس کو وہ تجربہ ہونے دیں. اس کو وہ تھوڑا سا تجربہ ہونے دیں. جیسے ہم بار بار دودھ کی دیکھی تو بچہ ہاتھ بڑھاتا ہے نا، ہم اس کو منع کر رہے تھے، بیٹا گرم ہے جل جاؤ گے، بیٹا گرم ہے جل جاؤ گے. ایک دفعہ لگا کے دیکھنے دیں. کبھی کبھی زندگی میں چھوٹی سی ٹھوکر آپ کو بڑے نقصان سے بچا لیتی ہے. ہم بچوں کے لیے دو کام ایٹ اے ٹائم کر رہے ہوتے ہیں. ایک ہم اس کو اوور پیمپرڈ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہم وہ سختی سے کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کی پیمپرنگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن سختی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اب ہمارے مزاج کی سختی اس کے اندر وہ ایک نیگیٹیوٹی کو ابھار رہی ہے، اور یہی نیگیٹیوٹی اس کو نقصان دے گی ایک دن. یہی نیگیٹیوٹی اس کو معاشرے میں ایک نیگیٹو پرسن لے کر آئے گی. بہت سے لوگوں کی میں نے کیس ہسٹریز ایسی دیکھی ہیں، ایون میرے بہت قریب کے جاننے والوں کو دیکھا ہے کہ جہاں پہ والد کا مزاج سخت ہوتا ہے. اب ماں کی مجبوری ہے کہ اگر باپ کا مزاج سخت ہے تو اس نے اس چیز کو، ظاہر ہے اس کی شادی ہوئی ہے، اس نے ازدواجی زندگی کو ناکام نہیں بنانا، اسے وہ کرنا ہے جو خامن کہہ رہا ہے. اب وہ بھی سختی کر رہی ہے تو وہاں پہ بچہ چوری کا عادی ہو جاتا ہے. اگر بچہ باہر سے کھانا کھا کے آیا تو آپ اس سے وہ آپ کو اتنا آپ کے درمیان ایک ہونا چاہیے نا کہ بچہ آج میں دوستوں کا کھانا کھا کے آیا ہوں. نہیں، وہ باہر بھی کھا کے آ جائے گا، وہ گھر پہ بھی چھپانے کے لیے کھا لے گا. کیوں؟ ابا جی تو بےعزتی کریں گے. میں نے حضرت علی کا ایک قول پڑھا اور مجھے بہت پسند ہے وہ قول کہ کبھی بھی اولاد کی پرورش اپنے طور پر مت کرو. کیوں؟ میں وضاحت کرتی ہوں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ ہم آج سے 30 35 40 سال پرانی جنریشن ہے. ہمارا بچہ ہم سے عمر میں 25 30 سال چھوٹا ہے، تو ہم اس کی جو تربیت ہے وہ آج سے 30 سال پرانے طریقوں پر نہیں کر سکتے. تو حضرت علی کا قول اسی طرح میں اسی لیے میں کوٹ کر رہی ہوں کہ ان کا یہ فرمان ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اپنی مزاج کے اپنے وقت کے مطابق مت کرو. دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے انہوں نے یہ چیز پریڈکٹ کی تھی، اور آج جو آپ کی جو سائیکالوجی ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، جو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ ہم نے تربیت بچوں کی اپنے دور کے مطابق نہیں کرنی، ہم نے آج سے بات کرنی. ہمارے زمانے میں ایک پی ٹی وی ہوتا تھا، آج کے دور میں کتنی ڈیوائسز ہیں. اب میں اگر مثال دوں کہ بھئی ہم تو صرف 1 گھنٹہ بلکہ 15 منٹ صبح کارٹون لگتے تھے، 1 گھنٹہ شام میں لگتے تھے. اب یہاں پہ تو اب جس وقت جو مرضی چینل لگائیں کارٹون کی بھرمار ہے. تو ہم ایک رول ماڈل بنائیں، بچے کو اس کے ٹائم پیریڈ سیٹ کریں اور پہلے 7 سال اس کے ساتھ دوستی رکھیں. سختی نہیں رکھیں، اس کے ساتھ دوستی رکھیں، کھیلیں کودیں، اس کو اپنے کاموں میں اپنے ساتھ انوالو کریں. اپنے دوستوں کے ساتھ اگر بیٹا ہے تو والد اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لے کر جائیں، گپ شپ کریں، اچھے برے لوگوں میں وہ بیٹھے گا، گھلے گا، اس کو سمجھ آئے گی. خواتین کا یہی ہے کہ آپ بچوں کو اپنے ساتھ اپنے کاموں میں لگائیں. اگر بیٹا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو تربیت دیں کہ وہ چھوٹی عمر میں ٹیبل لگا دے، ٹیبل کے برتن اٹھا دے، مہمانوں کو ویلکم کرے، مہمانوں کو اگر آپ کچن میں ہیں تو مہمانوں کو ٹائم دے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آ جائے گا. ایک آئسولیشن کم کریں.
سب سے بڑی بات ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ بچے کی آئسولیشن کم کریں، اور آئسولیشن کیسے کم کریں؟ اپنے ساتھ اپنی فیملی ممبرز کے گھر لے کر جائیں، وہ آئیں تو ان کو ملوائیں، تاکہ اپنی نگرانی میں، لیکن اپنی نگرانی میں۔ تو میں دوبارہ اس بات کو کہوں گی کہ سختی کسی چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ سختی سے میں پھر یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو کھو دیں گے۔ وہ جو ایک تعلق ہے، وہ جو ایک بانڈنگ ہے آپ کے اور آپ کے بچے کے درمیان، وہ ختم ہو جائے گی۔ بھلے سے ماں، بھلے سے باپ، دونوں کو ہر چیز کو، کیونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ ہر چیز کو اعتدال میں لے کر چلیں، بغیر اعتدال کے ہر چیز آپ کو نقصان دے گی۔ بہت زیادہ اوور پیمپرنگ، بہت زیادہ نرمی، بہت زیادہ پیار اگر نقصان دے سکتا ہے، تو دوسری طرف بہت زیادہ سختی نقصان دے سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ بچے کو اگر سکھانا ہے تو ڈسپلن سکھائیں، اور ڈسپلن کیسے سکھائیں؟ کہ رول ماڈل رہیں اس کے لیے۔ اگر آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ بیٹا صبح جلدی اٹھتے ہیں تو آپ اٹھیں، اگر آپ نے کہنا ہے کہ سب مل کر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو سب سے پہلے ٹیبل پر آپ موجود ہوں، اگر آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں تو اس کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کے سامنے بات کیجیے۔ بہت شکریہ ویورز، آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو کل پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گے، اور پیرنٹنگ سٹائلز کے ہی جو ٹاپکس چل رہے ہیں، کوشش ہوگی کہ انہی کے مختلف جو ڈائمنشنز ہیں سامنے لے کر آؤں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ فی امان اللہ۔